باپ کا نام لکھا ہو چاہے زندہ ہو، باپ کا نام لکھا ہو چاہے مردہ ہو، وہ بچے کہتے میں تو بدنصیب بیٹا ہوں، ماں باپ کی غلطی تھی سزا مجھ کو ملی، ماں باپ نے زنا کیا اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، مجھ کو ماں تو ملی باپ نہیں ملا، قصور ماں باپ کا تھا سزا مجھ کو ملی۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ہم اپنے جوانوں سے گارنٹی لے کر کے ضمانت دے کر کے میں جا رہا ہوں، آپ 3 چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ دنیا پیچھے ہوگی، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ زنا چھوڑ دیں گے، شراب چھوڑ دیں گے اور فلم دیکھنا چھوڑ دیں گے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، دنیا کو آپ پیچھے کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے اور فلم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، 7 دروازے بند ہیں، زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے اور یوسف سے کہا کہ یوسف مجھ سے منہ کالا کرو، مجھ سے زنا کرو، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کوئی دروازہ کھلا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کر کے آئی، کہا 7 دروازے بند ہیں۔ دوسری بار دیکھ کر کے آئی، کہا 7 دروازے بند ہیں۔ تیسری بار دیکھ کر کے آئی، کہا 7 دروازے بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا او زلیخا تم کون سے دروازے کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے دروازے بند ہیں، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی بھاگے بھاگے مسجد میں آئی، امام کے کمرے میں گھس گئی، امام اپنے کمرے سے نکل کر کے مسجد میں آ گئے، موم بتی جلا کر کے کبھی اس موم بتی میں انگلی کو ڈالتے کبھی کھینچ لیتے ہیں، کبھی انگلی کو ڈالتے کبھی کھینچ لیتے ہیں، کبھی انگلی کو ڈالتے کبھی کھینچ لیتے ہیں۔ وہ عورت دیکھ رہی ہے، آ کر کے کہا رے پاگل آدمی، پاگل جوان یہ کیا کر رہے ہو؟ انگلی کو کبھی آنکھ پر ڈالتے ہو کبھی باہر کھینچتے ہو، کبھی آنکھ پر ڈالتے ہو کبھی باہر کھینچتے ہو، بات کیا ہے؟ میں تو اپنی آبرو بچانے کر کے فسادیوں سے بھاگ کر کے تمہارے یہاں آئی ہوں، لیکن وہ الگ تماشا ہے، یہ الگ تماشا ہے، جانے دو اس تماشے کو بھاڑ میں۔ یہ بتاؤ کہ موم بتی سامنے ہے، انگلی تم ڈالتے ہو کبھی کھینچتے ہو، بات کیا ہے؟ تو کہا میرے نفس میں خیال آتا ہے کہ عورت تنہائی میں ہے، موقع بڑا اچھا ہے، اس سے منہ کالا کر لو، تو میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ اے انگلی تو برداشت کر، پہلے موم بتی کی آگ پھر جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا، میں زنا کے لیے تیار ہو جاؤں۔ گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ سامنے رکھیے مسلمان کہاں ہے، کہاں تھا کھڑا، بہت خوبصورت پیغام اس کے بعد ماں بہنوں تک پہنچنے والا ہوں، آپ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم کو بندگی کے لیے فرصت کب ملتی ہے؟ سیدھے جمعہ میں۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، بندگی کے لیے ہم کو سیدھے رمضان میں فرصت ملتی ہے۔ روز اللہ کی کھا رہے ہیں، لیکن اس کی نمک حرامی کا حال یہ ہے کہ سیدھے جمعہ میں فرصت ملے گی، سیدھے رمضان میں فرصت ملے گی، اس لیے ہم ذلیل ہیں۔ نبی پر ایمان ہے لیکن سنت پر کھڑے نہیں ہیں۔ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، بیٹا کی شادی انشاءاللہ فری میں نہیں ہوگی۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثبوت دیا کہ آپ بیدار ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ روز پیپر پڑھیں گے، روز موبائل دیکھیں گے، موبائل دیکھنا روز ہوگا،
पेपर पढ़ना रोज़ होगा, लेकिन जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत, कुरान पढ़ने के लिए हमको फुर्सत ही नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, जन्नत पर हमारा ईमान है कि जन्नत हमको मिले, जन्नत के हम उम्मीदवार हैं, जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन जन्नत के लिए नेकी ही नहीं करते। जहन्नम पर हमारा ईमान है, लेकिन गुनाह रोज़ कर रहे हैं, जहन्नम से डरते ही नहीं हैं। दुनिया पर हमारा ईमान है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन रात दिन उसी के पीछे मेहनत में लगे रहते हैं। हमारा ईमान है कि आखिरत है, अल्लाह को हिसाब देना है। ये जवानी कहाँ गुजारी, ये ज़िंदगी कहाँ गुजारी, ये तंदुरुस्ती कहाँ बर्बाद की, कहाँ आबाद की, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया, लेकिन उस आखिरत की तैयारी के लिए हमको फुर्सत नहीं मिलती। अफसोस की बात है, आज हम जलील और रुसवा हैं, अपने आमाल की वजह से जलील और रुसवा हैं, वरना अल्लाह ने इस दुनिया में मौत से पहले हमें बहुत मौका दिया है। इंशाअल्लाह आज ये 2022 ख़त्म होने जा रहा है, हम अज़्म लेते हैं कि अब हमसे कोई कोताही और कमी कोताही हमसे नहीं होगी। हम बेदार रहेंगे अपने इस्लाम के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने कुरान के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने खुदा रसूल के लिए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो गांव है हरवा चौक है, इसमें एक आदमी आ रहा था अररिया की तरफ से जलसा सुनने के लिए। तो बीच गांव के किनारे एक आदमी खड़ा था पान की दुकान में। उससे पूछा कि बाबू जलसा किधर है, बस्ती किधर है? तो उसने कब्रिस्तान बता दिया। तो सीधा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो बोला कि जिंदा आदमी को ये बस्ती वाले कब्रिस्तान भेज रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? वापिस आया तो देखा वो पान की दुकान में खड़ा था। अरे अल्लाह का बंदा, मैं जिंदा आदमी हूँ, मुझको जिंदगी में कब्रिस्तान भेज रहे हो? मैंने बस्ती पूछा, तूने कब्रिस्तान भेज दिया। कहा हुजूर इंसाफ से बताइए कि बस्ती जो है कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अलावा कोई बस्ती नहीं है। कहा कि वो कैसे? मैंने कब्रिस्तान में सबको आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है। बस्ती तो असल उसी का नाम है जहाँ सब आए, जहाँ से कोई कहीं ना जाए। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वालों मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माँ बाप बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जल्दी को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया वो भी हाथ उठाया, जिन छोटे छोटे बच्चे। खैर जाने दीजिए, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, जलसा काबिल कबूल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर,
دونوں جوان، دونوں کی برابر عمر. آپ کہیں گے یار ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں کا نام فاطمہ، ماں کا نام عائشہ، بیٹی کا نام فاطمہ، دونوں سوتیلی ماں اور بیٹی. لیکن سوتیلا سلوک نہیں، سہیلی جیسا سلوک. بیٹی من کی بات ماں سے کرے اور ماں من کی بات بیٹی سے کرے. ایک مجلس میں ماں بیٹی مسکرائی تو ماں نے کہا کہ بیٹی بے موقع مسکرانے کی کیا وجہ؟ ہنسنے کا کوئی موقع نہیں تھا، تو کیوں ہنس رہی ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ اماں خیال آیا اس لیے مسکرا رہی ہوں. کہ کیا خیال آیا؟ کہ خیال ہی آیا کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو. سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، سر اٹھا رہی ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے. کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا. بیٹی تو نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی خیال آ رہا ہے، مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی، کون سا خیال آ رہا ہے؟ کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو انتقال کرے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا قبر سے نکلے گی، تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا، جنت جائے گی. بیٹی میرا بھی وقت آئے گا، میں قبر میں جاؤں گی، میرا بھی وقت آئے گا، قبر سے نکلوں گی، میرے حق میں فیصلہ ہوگا، میں بھی جنت میں جاؤں گی. لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جس وقت تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جس وقت میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. دوسری مثال آ رہی، دھیان سے اس کو سنیے گا. بیٹی آئی باپ کے پاس، کہا ابا ایک شکایت لے کر کے آئی ہوں. بیٹی کا نام فاطمہ اور ابا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی آئی فریاد لے کر کے، ابا آپ نے میرا ایسے جوان سے نکاح کیا ہے، ایسے جوان سے میرا آپ نے نکاح کیا ہے جس کی آنکھ کمزور ہے. بیٹی فریاد لے کر کے آئی باپ کی خدمت میں.